میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان، آپ کی افضلیت ہر نبی نے تسلیم کی۔ قرآن نے خود ان نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سفر میں اب آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے، جنت آپ کو دکھائی گئی، دوزخ کے نظارے کروائے گئے، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد جبرائیل امین نے کہا اب جائیں، آپ کا سفر ہے، جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سدرہ کے آگے کا سفر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ گئے اس کو کہتے ہیں لامکان۔ لامکان کا مطلب ہے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، تم نام نہیں رکھ سکتے اس کا۔ جنت کا ایک نام ہے، دوزخ کا ایک نام ہے، عرش کا ایک نام ہے، کرسی ایک نام ہے۔ حضور نے اس جگہ کا سفر کیا جس کو لامکان کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں، اب ہم نام نہیں رکھ سکتے اس جگہ کا۔ وہ کہاں ہے یہ وہی جانے جو سفر کیا ہو یا جس نے سفر کرایا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلوں سے آپ کو ہمکنار فرمائے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیتیں، کان قاب قوسین او ادنا۔ قوسین کہتے ہیں تیر، معلوم ہے بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے۔ فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، وقد کذب علی النبی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هو نور انا یرا، اللہ تو نور ہے، اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ دنیا کی آنکھ سے کوئی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، دنیا کی آنکھ سے کوئی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے۔ فرمایا جیسے تم 14ویں کا چاند چمکتا ہوا دیکھتے ہو تو کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اس کے دیکھنے میں؟ کہا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ہم سب اس کو دیکھتے ہیں۔ کہا اسی طرح جنت میں تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ جنت میں، دنیا میں دنیا کی آنکھ سے، ہاں ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے اللہ کو دیکھا، خواب میں دیکھا، یہ درست ہے۔ لیکن وہ جو قصے اور کہانیاں قادری صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ عرش پہ گئے اور پھر عرش سے بھی اوپر گئے اور لامقام پہ پہنچے اور پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اللہ نے ان کو اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا اور پھر تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوا اور کیا نہ ہوا۔ ان مجرموں سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ اللہ نے اٹھ کے دروازہ کھولا، اپنے حبیب کو اندر کیا، پھر دروازہ بند کیا۔ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ جھوٹ بولنے والوں، یہ تمہیں خبر کہاں سے ملی؟ یہ قصے ہیں، یہ کہانی، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ کا واضح ترین فرمان ہے، اس نے جھوٹ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ خواب میں دیکھنے کا حدیث میں ذکر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب اندازہ کریں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ قبول ہوئی، برکت کس کی تھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آپ نے لیا اور دعا قبول ہوئی۔ اب سنیے ایک اور مزے کی بات، بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام خوش ہوئے، جبرائیل آئے جنت سے پیغام لے کر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے کہا وہ نام اتنی برکت والا، وہ نام اتنی عظمت والا، وہ نام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے مقام و مرتبے والا، اے مولا اس نام پاک کی ذات اور اس کی ہستی کا ایک بار مجھے بھی تو دیدار کرا دے، ایک بار مجھے دیدار کرا دے۔ جو لوگ یہ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، وہ یہ بات سنیں، ابھی دنیا وجود میں ہی نہیں آئی، کوئی بچے نہیں ہوئے آدم علیہ السلام کے، تب آدم علیہ السلام عرض کر رہے مولا اس شکل محمدی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کی بدولت میری دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا
کہ تم اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھو. یہ بیان کیا ہے کہ دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں آپ نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک ان کے انگوٹھوں میں رکھا گیا. آدم علیہ السلام نے بڑھ کر کے اس کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا دیا. یہ ہمارا بھی آج طریقہ ہے. ظاہر سی بات ہے اصلی اولاد وہی ہے جو اپنے باپ کے طریقے پہ چلتی ہے. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ باپ کے طریقے پر چل رہے ہیں. جو باپ کا نہ ہو اسے تکلیف ہو. ہم آدم علیہ السلام کی آل میں ہیں، اولاد میں ہیں، ہم اپنے باپ کے طریقے پر چل رہے ہیں. یہ ایک من گھڑت جھوٹ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. تو ایک دن ان کا کہا اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے. تو اللہ نے کہا تو کیسے جانے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب میں جنت سے نکل رہا تھا میں نے دیکھا تھا عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں سمجھ گیا کہ بہت بڑی ہستی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس کے نام سے جو بھی کوئی سوال کرے گا تو اس کی بات مانی جائے گی، اس کا سوال پورا کیا جائے گا. یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، اللہ نے وہ کلمات سن کر آدم کی توبہ قبول کر لی. آدم علیہ السلام کی دعا کون سی دعا ہے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم دونوں نے ظلم کیا اپنی جان پہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہیں. تو قرآن خبر دے رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. فتلقى آدم من ربه کلمات. ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ نے